معاشی اشاریہ مثبت اور پاکستانی روپیہ مستحکم ہے۔ ملک کی تاریخ میں پہلی بار ٹریڈ بیلنس پلس میں ہے۔ ان مواقعوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ حکومت ایکسپورٹ سے متعلق پالیسی کو بہتر بنائے۔ ان خیالات کا اظہار فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے سینئر نائب صدر ثاقب فیاض مگو نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ تو میں سب سے پہلے ایکسپورٹ کی بات کروں گا۔ ہماری جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ بہت اچھے جا رہے ہیں۔ ہماری جو فارن کرنسی ہے، ہماری پاکستان کی جو کرنسی ہے وہ بہت اسٹرانگ ہونے جا رہی ہے اور بہت ہی اسٹیبل ہے، اور مزید بہتری کی طرف ہمیں امید ہے کہ وہ مزید اسٹرانگ ہوگی۔ انفلیشن ریٹ ہمارا 6.9% تک آ گیا ہے۔ ہماری جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ ابھی گورنمنٹ نے 2.5% اس کو کم کیا ہے، اور اس کے ساتھ ہماری ایکسپورٹ میں بہتری آ رہی ہے۔ پہلی مرتبہ ہمارا جو ٹریڈ بیلنس ہے وہ پلس میں ہے، اور ہماری جو فارن ریمیٹنس اوورسیز پاکستانی جو کر رہے ہیں اس میں بھی بہتری آ رہی ہے۔ تو میرا مطالبہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان تمام پالیسیز، اب ان تمام انڈیکیٹرز کے ساتھ اپنی پالیسی کو وہ اس میں کوئی بھی اگر انہوں نے فیصلے کرنے ہیں تو اس میں تاخیر نہ کریں۔ اگر اس میں انہوں نے ڈیلے کیا تو جو یہ انڈیکیٹرز اچھے ہونے جا رہے ہیں کہیں وہ ریورس بیک نہ ہو جائیں۔ سب سے پہلے گورنمنٹ کو چاہیے کہ اپنی ایکسپورٹ کے لیے جو پالیسی ہے اس کو ٹھیک کرے۔ ای ایف ایس میں جو اس نے لوکل انڈسٹری کو ای ایف ایس اسکیم سے وڈرا کرا لیا گیا ہے اس بجٹ میں، اس کو فوری طور پہ جیسے کہ پہلے جو اوریجنل ای ایف ایس اسکیم تھی اس کو اسی طرح اور اسی پالیسی کے تحت اس کو رکھا جائے، کیونکہ اس سے ہو یہ رہا ہے کہ لوکل انڈسٹری سے اب ایکسپورٹر اگر خریدے گا تو اس کو ای ایف ایس کا فائدہ نہیں مل سکے گا، تو اس سے لوکل انڈسٹری جو ہے وہ اس کو نقصان پہنچ رہا ہے اور وہ ڈسکریج ہو رہی ہے۔ دوسری طرف ہمارا فورن ایکسچینج جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے، کیونکہ اب انڈسٹری اگر وہ باہر سے امپورٹ کرے گی، فورن امپورٹ کرے گی انٹرنیشنلی، تو وہ ای ایف ایس اسکیم کا فائدہ اٹھا سکتی ہے، لیکن لوکل انڈسٹری سے اگر وہ پرچیز کرے گی تو اس کو ای ایف ایس اسکیم کا فائدہ نہیں ملے گا۔ یہ ایک ایسی پالیسی ہے جس کو میں اینٹی انڈسٹری پالیسی کہوں گا، یہ نہیں ہونی چاہیے، اور اس کا فی الفور گورنمنٹ کو اس کا نوٹس لینا چاہیے، اور اس کو جو اوریجنل ای ایف ایس اسکیم تھی اس پر اس کو واپس لایا جائے، تاکہ ہماری لوکل انڈسٹری جو ہے وہ فروغ پا سکے اور ہمارے فورن ایکسچینج کی بچت ہو سکے۔ دوسرا، اس میں جو ایکسپورٹر کے لیے فکس ٹیکس رجیم میں تھے وہ، اور ان کو فکس ٹیکس رجیم سے ہٹا لیا گیا، اب وہ ریگولر اسکیم میں آ گئے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی ایکسپورٹر جو ہیں وہ ڈسکریج ہو رہے ہیں۔ ہمیں خطرہ یہ ہے کہ کہیں ایکسپورٹ میں کمی نہ آ جائے، ہماری جو اکنامی ہے اس کے انڈیکیٹر اچھے جا رہے ہیں، تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ فی الفور ایسے اقدامات کرے جس سے مزید اکنامی میں بہتری آئے۔ دوسرا، بلوچستان کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس میں جو ہماری بلوچستان میں انڈسٹریلائزیشن کی بہت پوٹینشیل ہے، بہت اپرچونٹیز ہیں، لیکن ادھر توجہ نہیں دی جا رہی۔ میں تھوڑا سا آپ کو اس میں کچھ اگر اس میں شیئر کروں کچھ میں فگرز، کہ ہماری جو منرلز کوئی اگر ہم بلوچستان میں استعمال کر لیں، ہمارے جو کاپر کے ریزروز ہیں وہ 7 بلین ٹنز کے موجود ہیں۔ آئرن کے جو ریزرو ہیں وہ 273 ملین ٹنز موجود ہے۔ کول کے ریزرو جو ہیں وہ 217 ملین ٹن، اور کرومائٹ جو ہے وہ 500 ملین ٹن موجود ہے۔ اگر ان تمام کو اگر ہم لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں، اور اس میں پوٹینشیل موجود ہے کہ 5.5 بلین $US جو ہے ہم اس سے ارن کر سکتے ہیں۔ جو ہمارا تیسرا پوائنٹ تھا اس میں کہ
पेट्रोलियम एक्ट 1934, इसमें अमेंडमेंट कर दी गई है। जो ओरिजिनल एक्ट था उसमें सिर्फ जो एक क्लास उन्होंने एक मेंशन की हुई थी, जिसमें 24 डिग्री फ्लैश पॉइंट से नीचे जो थे प्रोडक्ट्स वो लाइसेंसेबल थे, उनके लिए स्पेशल परमिशन की ज़रूरत थी। और उस वक़्त तक वो भी तमाम इंडस्ट्रियल यूज़ के केमिकल थे और उसमें लोग लाइसेंस लेकर और उसको इस्तेमाल करते थे। लेकिन इस एक्ट में अमेंडमेंट लेकर आ गए हैं और अब इसमें बी और सी क्लास भी ऐड कर दी गई है। बी क्लास में बिलो 55 डिग्री जो है वो वाले प्रोडक्ट्स भी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, वो भी उसमें शामिल कर लिए गए हैं। और सी क्लास भी इंट्रोड्यूस की गई है जिसमें इवन 93 डिग्री का फ्लैश पॉइंट से नीचे जो है उसको भी शामिल कर दिया गया है। तो इसमें उसके साथ थोड़ी सी कंफ्यूजन भी जो इस एक्ट से वो फैली है। जो एक यहाँ से एक्सप्लोसिव डिपार्टमेंट से एक लेटर जाता है कस्टम हाउस में कि ये तमाम आइटम जो हैं अब सेंसिबल हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए FPCCI के नायब सदर नासिर खान ने कहा कि बड़ी प्रॉब्लम है इस वक्त। आपको अगर पता होगा कि बलूचिस्तान 44% है पूरे पाकिस्तान का। इस वक्त 71% जो आबादी है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है वहाँ पे, और इंडस्ट्री वहाँ पे ना होने के बराबर है। और दुनिया में जब भी कोई भी मईशत के हवाले से बात करते हैं तो दो चीज़ें आती हैं, या तो आप इंडस्ट्रियलाइजेशन करें वहाँ पे, या वहाँ पे आप ट्रेड करें। पूरी दुनिया में आप जाएं, आप यूरोप चले जाएं, आप अमेरिका चले जाएं, 70% जो ट्रेड होती है दुनिया में वो बॉर्डर एरियाज़ पे होती है। और यहाँ पे हमारे पास बलूचिस्तान में हमारे पास दो बॉर्डर हैं, जो एक 1400 किलोमीटर का है और एक साथ 900 किलोमीटर का है। और 14 जो हमारे डिस्ट्रिक्ट है वो डायरेक्ट इन बॉर्डर्स के साथ, इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ लिंक हैं। और 75 साल में इस टाइम सिर्फ 2 बॉर्डर्स वहाँ पे खुले हुए हैं। और वो बॉर्डर्स पे भी अब इशू ये आ रहा है कि वो वक्तन फ़वक्तन, आप सबको पता होगा कि बंद हो जाते हैं। कभी हमारे अफ़गानिस्तान से मसले हैं पॉलिटिकल, उसकी वजह से, कभी ईरान से पॉलिटिकल मसले। लेकिन जो मेन मसला हमारे पास यहाँ पे आ रहा है उसमें जो हमारे गवर्नमेंट के इदारे हैं उनके जो कानून होते हैं। अब हमारे पास जो इस वक्त जो सबसे बड़ा इशू आ रहा है वो स्टेट बैंक की तरफ से आ रहा है। अब स्टेट बैंक ने एक्सपोर्ट पे इन्होंने डिक्लेरेशन की शर्त रख दी, जो 75 साल से ये चीज़ नहीं हो रही थी। और बग़ैर FPCCI को कंसल्ट किए, बग़ैर बिज़नेस कम्युनिटी को कंसल्ट किए, इन्होंने जो हमारी जो डिक्लेरेशन की शर्त लगा दी, उससे हमारी एक्सपोर्ट अफ़गानिस्तान के आदी हो गई है। अब रिसेंटली इन्होंने ईरान पे आई-फॉर्म की शर्त लगा दी है। इन सबको पता है कि जी आई-फॉर्म अब ईरान में बैंकिंग चैनल्स नहीं है, पिछले 75 साल से वहाँ पे इसी तरह से आ रहे हैं। वहाँ पे ड्यूटी टैक्सेस हम पे कर देते हैं। लेकिन अब गवर्नमेंट ने, जो स्टेट बैंक ने ये पॉलिसी दे दी बग़ैर कंसल्टेशन के, तो हमारी इंपोर्ट भी वहाँ पे बंद हो गई, ट्रेड बंद कर दी, इंडस्ट्री पहले से नहीं है। अब जो बलूचिस्तान में दहशत गर्दी है, ख़ासकर जो जवान तबका है, वो क्या करेंगे? अब इस वक्त ये हालत हो गई है कि यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनीज़, जो भी हमारी गुड्स पाकिस्तान से, कराची से बलूचिस्तान जाती है, इंश्योरेंस वालों ने इनकार कर दिया कि जी आपके गुड्स हम इंश्योर्ड नहीं करेंगे। एक तो वहाँ पे जब भी हम ड्यूटी टैक्सेस भी दे दें, जो गवर्नमेंट के इदारे हैं, FC है, पुलिस है, FBR है, आप कोई भी इदारा लें, जब हम गुड्स वहाँ पे क्लियर कराते हैं, ड्यू टैक्सेस अदा करते हैं, सारी पेमेंटें होने के बावजूद भी जब आपकी गुड्स कराची या पंजाब जाती है तो 10 जगहों पे उनसे पैसे लिए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे बलूचिस्तान को एक स्मगलर की नज़र से देखा जाता है या किसी चोर की नज़र से देखा जाता है। तो लोग वहाँ पे अब आहिस्ता आहिस्ता क्या हो गया है कि अब ये इतलात आ रही हैं कि जी वहाँ पे प्राइवेट लोगों ने भी अब ये काम शुरू कर दिया। जब इंडस्ट्री नहीं है, जब ट्रेड नहीं है, अब लोगों के गुड्स लूटे जा रहे हैं। बाकायदा उनको पर्चियाँ दिए जा रही हैं कि आपका ये ट्रक आ रहा है और इस ट्रक पे हमें इतने पैसे चाहिए, वरना आपका ट्रक गया। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। और इसमें मेरी जो तजावीज़ हैं वो ये तजावीज़ हैं कि पहले तो अब स्मगलिंग एंटी ड्राइव गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इकदाम है, उससे इंडस्ट्री को तक़वियत मिली है, इसमें कोई भी नहीं है, लेकिन उसका कोई वो अल्टरनेट भी देना चाहिए।
اس میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ پاکستان گورنمنٹ جو ہے وہ بلوچستان کو 5 سال یا 10 سال وہاں پہ ٹیکسز میں انڈسٹری لگانے کے لیے چھوٹ دیں، تاکہ ہمارے پاکستان سے بھی انویسٹر آ کے وہاں پہ انڈسٹری لگائیں اور باہر سے بھی لوگ آ کے انڈسٹری لگائیں۔ اب پوری دنیا میں آپ جائیں، ایون امریکہ جائیں، یورپ جائیں، جو انڈر ڈیولپ علاقے ہیں وہاں پہ آپ کو کھینچنے کے لیے وہاں پہ مختلف قسم کی دی جاتی ہیں اسکیمز۔ آپ کو جو ہے نا وہ پیسے بھی کم لیتے ہیں، آپ سے بجلی کے ریٹ بھی کم لیتے ہیں، آپ کو ڈیوٹی ٹیکسز میں بھی ریلیف ہوتی ہے تاکہ وہ اس جگہ کو اپلفٹ کریں۔ اور دوسرا جو اس میں میں اسٹیٹ بینک ہے، ایف بی آر ہے، جتنے بھی ادارے ہیں ان سے میں یہی کہوں گا کہ آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں بغیر چیمبر کے کنسلٹیشن کے، ایف پی سی سی آئی کی کنسلٹیشن کے کوئی بھی آرڈر ایسے نہ نکالیں جس سے ہمیں بعد میں یہ مسئلے پڑنے لگیں۔ دوسری چیز جو میں جاؤں گا وہ میٹر بلوچستان سے بھی اور وہ میٹر پورے پاکستان کا بھی ہے۔ اس ٹائم گورنمنٹ نے کے پاس جو ہمارے کیسز پڑے ہوئے ہیں، جو انکم ٹیکس، سیل ٹیکس ریفنڈ وغیرہ جو کلیم گورنمنٹ نے بنائے، وہ تقریباً کوئی 2582 ارب روپے بنتے ہیں۔ اور اس پہ ہم نے کئی سالوں سے گورنمنٹ کے ساتھ گفت و شنید میں ہیں، اور انہوں نے ہمیں یہ بھی کہا کہ جی آپ بیٹھ کے آپ ڈیل کریں اور اس کو جتنا بھی ہے کر لیں۔ لیکن میں آپ کو ایک مزے کی بات یہ بتاتا جاؤں کہ اس میں 50% سے زیادہ جو کیسز ہیں وہ بوگس ہیں۔ اب اگر ہم ان کیس یہ پیمنٹ کر بھی دیتے ہیں، ڈیل بھی کر لیتے ہیں، لیکن یہ تو 1 سال میں پھر کریٹ ہو جائیں گے۔ تو اس کے لیے ہم یہ سجیسٹ کرتے ہیں ایف پی سی سی آئی کہ فوراً ہمیں جو کمرشل بینچ ہے ہائی کورٹس میں، سپریم کورٹ میں، ہمیں کمرشل بینچ دیے جائیں، ہم وہاں پہ اپنا ڈیو کیسز لے جائیں، جو اس میں ہوگا ہمارے اوپر کوئی بھی ہوں گے لونز یا جتنے بھی کلیم ہیں ہم بالکل ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو روکنے کے لیے ترکیب بھی بنائی جائے کہ آئندہ اس طرح کے بوگس کیسز نہ بنیں، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ تیسری چیز جو بلوچستان کے حوالے سے میں کروں گا، آپ کو شاید پتہ ہو یا نہ ہو، جیسے اب کمرشل بینکوں نے وہاں پہ بلوچستان کو ریڈ زون ڈکلیئر کیا ہوا ہے، ان آفیشیلی ریڈ زون ڈکلیئر کیا ہے۔ نہ وہاں پہ آپ کو لون ملتے ہیں، ایون آپ کو کریڈٹ کارڈ بھی نہیں ملتا، اور وہاں پہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی آپ اپنا شناختی کارڈ میں ایڈریس کسی اور کراچی کا کر لیں، لیٹ سے اسلام آباد کا کریں۔ تو انٹرسٹ ریٹ الگ چیز ہے کہ ریٹ زیادہ ہیں، لیکن وہاں پہ لون مل ہی نہیں رہا ہے۔ تو جب آپ کو لون نہیں ملے گا، آپ کو ایکسیس ٹو فائنانس نہیں ملے گا، تو کوئی وہاں پہ ٹریڈنگ کیسے کرے گا، انڈسٹری کیسے لگائے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ناصر خان نے تجارت نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے بتایا۔ جی، میرا نام ناصر خان ہے، میں وائس پریزیڈنٹ ہوں بلوچستان سے۔ آج کا جو پریس کانفرنس تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ بلوچستان کو جو اپلفٹمنٹ ہے اس کو بارے میں کچھ جو ہمارے مسائل ہیں اور اس کے جو حل ہو سکتے ہیں اس بارے میں آج میں نے یہ پریس کانفرنس کی ہے۔ اور اس میں جو میں نے معیشت کو بیسک بنایا، جس کی بڑی وجہ بھی ہے وہاں پہ، اس کے بارے میں جو ہماری انڈسٹری ہے اور ہماری ٹریڈ ہے، اور اس کے علاوہ جو بینکنگ چینلز وہاں پہ نہ ہونے کے برابر ہے اس کے بارے میں کچھ باتیں کی، اور جو کچھ ہمیں وہاں سے مسائل آ رہے ہیں ہمارے آئی فارم اور ڈکلیریشن میں، ایکسپورٹ میں، تو اس بارے میں میں نے کچھ یہاں پہ تفصیلات بیان کی۔ اچھا یہ بتائیے ناصر صاحب، 75 سال گزر گئے، آج بھی بلوچستان احساس محرومی کا شکار ہے، جہاں معدنیات کے بڑے ذخائر ہیں اور بھی چیزیں ہیں، تو وجہ کیا ہے؟ کیا ایسی چیزیں ہیں جو بلوچستان قومی دھارے میں شامل نہیں ہو پاتا؟ دیکھیں، میں اس کا جو قصوروار ہوں وہ جو بھی بلوچستان سے ہے یا پورے پاکستان کو میں اس کا قصوروار سمجھتا ہوں، جس میں خود بھی شامل ہوں۔ ہم نے کبھی اپنے جگہ کو اس کو کبھی اپنایا نہیں۔ ہم نے ہمیشہ یہی کوشش کی کہ جی اپنا فائدہ اٹھا کے، انڈیویجولی فائدہ اٹھا کے اور یہاں سے نکل جائیں، اور یہی ہوا ہے 75 سال میں کہ ہر آدمی آیا اور اپنے فائدے لے کے چلے گئے، لیکن بلوچستان کے حوالے سے کسی نے اس پہ نہیں سوچا۔ اچھا ناصر صاحب، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ بلوچستان میں رہنے والے آدمیوں پر یا لوگوں پر اسمگلنگ کی چھاپ ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ بلوچستان کے راستے اسمگلنگ اس وقت عروج پر ہے، چاہے وہ پیٹرول ہو، ڈیزل ہو، چھالیا ہو، قالین ہو، کمبل ہو، کیونکہ ایران بارڈر لگ رہا ہے، افغانستان لگ رہا ہے۔
تو کیا وجہ ہے کہ اسمگلنگ ابھی گزشتہ دنوں جب آرمی چیف صاحب نے حکم دیا تھا اس کے بعد کچھ کارروائی دیکھنے میں آئی، لیکن اب پھر ایف بی آر بھی خاموش تماشائی، کسٹم بھی، لیویز بھی، کوسٹ گارڈ بھی، پولیس بھی، کیسے معیشت جو ہے ہماری ترقی کرے؟ دیکھیں آپ نے پہلی بات کی کہ 75 سال سے محروم ہے. 75 سال میں بلوچستان میں کوئی انفراسٹرکچر نہیں بنا، کوئی انڈسٹری نہیں بنی، کوئی تعلیم وہاں پہ نہیں آئی. آج بھی وہاں کے میں نے آپ کو کہا تھا کہ 71% آبادی بلو پاورٹی لائن ہے. تو اس کی مین وجوہات ایک تو یہ ہے کہ جو آپ کے پاس ہمارا بارڈر ہے وہ افغانستان کا اس ٹائم 1464 کلومیٹر ہے اور ایران سے 909 کلومیٹر ہے. اتنے بڑے بارڈر کو کنٹرول کرنا یہ اٹسیلف ایک بہت مشکل کام ہے، اور پاکستان جیسے غریب ملک کے لیے یہ بہت مشکل. لیکن پھر بھی یہاں پہ باڑز لگ گئے ہیں، اور ابھی جو ہمیں لیٹسٹ ڈیٹا ہے تو اس ٹائم کوئی 70% تک اسمگلنگ میں کمی آئی ہے. اور آج کا مقصد بھی یہی تھا کہ وہاں پہ پچھلے 75 سال سے لوگ یہی کام کر رہے تھے، اور پچھلی گورنمنٹ میں اگر آپ کو یاد ہو وہاں کے وزیر اعلیٰ نے اسمگلنگ کو لیگل قرار دیا تھا، قدوس بزنجو صاحب نے. تو اب ایک چیز جو ہے نا ایک دن میں تو صحیح نہیں ہوتی، اس میں ٹائم لگتا ہے. لیکن ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ساتھ ساتھ اسمگلنگ کو روکیں، ساتھ ساتھ جو لیگل کام ہے اس کو بھی پروموٹ کریں، آپ انڈسٹری کو بھی پروموٹ کریں، آپ لوگوں کے لیے انسینٹیو دیں تاکہ لوگ وہاں جائیں، وہاں پہ امن و امان بڑھائیں، تاکہ لوگ وہاں پہ انڈسٹری لگائیں، وہاں پہ ٹریڈ بڑھائیں. ایف پی سی سی آئی عہدیداران کے مطابق بلوچستان کے نوجوانوں کو روزگار کے مواقع میسر نہیں ہیں، جس کے باعث صورتحال اس قدر خراب ہو چکی ہے کہ سامان لے کر جانے والی گاڑیوں کی نقل و حمل کے عوض تاوان طلب کیا جا رہا ہے. انہوں نے مطالبہ کیا کہ بلوچستان میں صنعتوں کو فروغ دینے کے لیے طویل المدت پالیسی تشکیل دے کر ٹیکسوں میں 5 سے 10 سال کی چھوٹ فراہم کی جائے. دیکھتے رہیے تجارت نیوز. چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں.